پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کی طرف سے دہشت گردانہ حملوں کو روکنے اور پاکستان کی سرحدی سلامتی میں اضافے کی خاطر فنڈ فراہم کرنا چاہتا ہے۔ حالیہ جاری کردہ بیانات میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس میں ریاست نیو جرسی کے سینیٹر اور امریکی سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے سربراہ باب مینڈرز اور ریاست جنوبی کیرولینا سے ریپبلکن سینیٹر لینڈسی گراہم کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے دہشت گردانہ حملے روکنے کے لیے سرحدوں پر سیکیورٹی میں اضافے کی خاطر پاکستان کو فنڈ دینا چاہتا ہے۔ مینیڈرز اور گراہم نے کہا ہے کہ اس کے لیے امریکہ نے 2023 کے بجٹ میں اسلام آباد کے لیے فنڈ مختص کیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے 19 دسمبر کو جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ ہم پاکستانی طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کے خلاف جدوجہد کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان طالبان نے 28 نومبر کو سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں 10 مئی کو اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ طے شدہ فائر بندی کی مدت ختم ہونے اور عسکریت پسندوں کو ملک کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کرنے کا حکم جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دہشت گرد تنظیم نے اس تاریخ سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک طالبان کو دہشت گرد تنظیم تسلیم کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں یکے بعد دیگرے 7 دھماکوں میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ 6 دھماکے کوئٹہ جبکہ ایک دھماکہ صنعتی شہر حب میں ہوا۔ بلوچستان کے علاقے حب میں صدر تھانے کے سامنے دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے باعث 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے چالو باوڑی کے قریب دھماکہ ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے پولیس پر دستی بم پھینکا۔ پولیس ناکے پر دستی بم حملے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ کوئٹہ کے علاقے سبزل روڈ میں بھی دستی بم دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں پولیس گاڑی پر دستی بم حملہ ہو گیا۔ حملہ الفیصل چوک کے قریب کیا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ تربت میں دھماکہ ہوا جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی نوعیت معلوم کی جا رہی ہے۔ دھماکے میں ایک موٹر سائیکل بھی تباہ ہوا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ امریکہ اور کینیڈا میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کرسمس کا دن بجلی کے بغیر گزارنے پر مجبور ہیں کیونکہ ایک شدید برفانی طوفان کی وجہ سے براعظم شمالی امریکہ میں نظام زندگی درہم برہم ہے۔ اس برفانی طوفان کو بم سائیکلون کا نام دیا جا رہا ہے۔ فضا کا دباؤ انتہائی کم ہو جانے کی وجہ سے ایسا طوفان بنتا ہے جسے بم سائیکلون کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے شمالی امریکہ برف، تیز ہواؤں اور جمع دینے والے درجہ حرارت کی لپیٹ میں ہے۔ اس طوفان سے تقریباً 25 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ کینیڈا کے مشرقی صوبے کیوبیک سے لے کر امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکساس تک تقریباً 3200 کلومیٹر کے رقبے میں کم از کم 19 اموات ہوئی ہیں۔ کرسمس کے تہوار کے موقع پر ہزاروں پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی مغربی ریاست مونٹیانا ٹھنڈ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے جہاں درجہ حرارت -45 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اس کے علاوہ ریاست مینیسوٹا، آئیوا، ویسکونسن اور مشیگن میں بھی بے انتہا برفباری ہوئی ہے۔ امریکہ کے محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست نیو یارک کے شہر بیفیلو میں حد نگاہ 0 میل ہے۔ ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ اس قدر سرد موسم میں باہر نکلنے پر صرف 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر فراسٹ بائٹ ہو سکتی ہے، یعنی جسم کی جلد اور ٹشو جم سکتے ہیں۔ اس حالت میں سب سے زیادہ ناک اور ہاتھ پیر کی انگلیاں متاثر ہوتی ہیں۔ دراصل فراسٹ بائٹ جسم کا شدید سردی کے خلاف ایک قدرتی عمل ہے۔ اس کے شکار افراد میں جسم کے سب سے آخری حصوں تک خون کی روانی انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات میں ٹھنڈ سے سوجن اور درد شامل ہیں۔ انتہائی درجے کے کیسز میں ٹیشو ضائع ہو جاتے ہیں اور سرجری کی مدد سے انہیں جسم سے ہٹانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی فراسٹ بائٹ سے متاثر ہوتا ہے تو اسے فوراً گرم ماحول میں لے جا کر طبی ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق اگلے چند دنوں میں یومیہ سردی کے 100 سے زیادہ ریکارڈ یا برابر ہو سکتے ہیں یا ٹوٹ سکتے ہیں۔ بھارتی ریاست گجرات کے شہر سورت میں ایک ایمبرائڈری فرم کے مالک، اس کے والد اور چچا کو اتوار کے روز 2 افراد نے مبینہ طور پر چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزمان میں سے ایک اپنے سابق آجر سے حال ہی میں نوکری سے ہٹانے پر ناراض تھا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ تہرا قتل متاثرہ کی کمپنی ویدان ٹیکسو میں ہوا جو سورت شہر کے علاقے امرولی کے صنعتی علاقے میں واقع ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ سورت پولیس نے دونوں ملزموں کو حراست میں لے لیا اور کیس کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس
ہرشد مہتا نے کہا ہے کہ ملزم اور اس کا ساتھی اتوار کی صبح کمپنی میں داخل ہوئے اور یونٹ کے مالک، اس کے والد اور چچا کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ مرکزی ملزم سے پوچھ گچھ میں انکشاف ہوا کہ فیکٹری مالک نے 10 روز قبل اس کو رات کی شفٹ میں سوتے ہوئے پائے جانے پر اس کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ اس وقت ان کے درمیان شدید بحث ہوئی تھی۔ بعد ازاں ملزم نے انتہائی قدم اٹھایا۔ سردیوں کی بارشوں کے لیے ابھی مزید انتظار کیجیے، کیونکہ دسمبر کے آخری 10 دنوں میں بارشوں کا کوئی سلسلہ شروع ہونے کا امکان نہیں ہے، جبکہ جنوری اور فروری میں بھی معمول سے قدرے کم بارشوں کا امکان ہے۔ اس سال کے بقیہ دنوں میں بھی پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ اگر آپ کو بھی خزاں رسیدہ موسم کے گزرنے کے بعد اب جاڑے کا انتظار ہے تو پھر جان لیجئے کہ طویل انتظار کی گھڑیاں ابھی ختم ہونے کو نہیں اور کچھ دن مزید خشک موسم کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر کے مطابق رواں برس دسمبر غیر معمولی طور پر خشک جا رہا ہے اور ملک کے زیادہ تر حصوں میں کوئی خاطر خواہ بارش نہیں ہو سکی۔ خاص طور پر ملک کے میدانی علاقوں میں موسم خشک ہے اور سردیوں کے باقی ماندہ مہینوں میں جنوری اور فروری رہ جاتے ہیں۔ سردیوں کی باقاعدہ بارشیں اب جنوری 2023 میں برس سکیں گی، جس کے بعد درجہ حرارت گرے گا اور سردی بڑھے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس برس مجموعی طور پر بارشوں کی تعداد معمول سے کم دیکھ رہے ہیں۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ سردیوں کی بارشیں عام طور پر گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کے بالائی، سندھ کے بعض بالائی میدانی علاقوں، بلوچستان کے شمال مغربی حصوں تک محدود رہتی ہیں۔ اس بار سرما میں جنوری اور فروری میں اوسطاً سے کم بارشیں ریکارڈ ہونے کا امکان ہے، تاہم بعض پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 3 سے 4 دنوں میں سیاسی مخالفین نے ایسے آئینی داؤ پیچ استعمال کیے جس سے گھمبیر بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا مقررہ دن قریب آنے لگا تو نہ صرف حزب اختلاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی، بلکہ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے گورنر پنجاب ولی الرحمان نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ دیا تھا، جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے پہلے سے جاری اجلاس کو اس دن تک یعنی 23 دسمبر تک ملتوی کر دیا تھا، جب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر پنجاب کو بھجوانی تھی۔ پھر گورنر پنجاب ولی الرحمان نے اسمبلی کی تحلیل کا مقررہ دن شروع ہونے سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ بس یہی وہ فیصلہ تھا جس نے پرویز الہی کو زیادہ متاثرہ فریق بنا دیا اور انہوں نے داد رسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور یوں بال عدالتی کورٹ میں پہنچ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی فل بینچ نے پرویز الہی کے اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر انہیں وزارت اعلیٰ پر بحال کر دیا۔ سیاسی اوراق کو پلٹنے سے نئے سیاسی اور آئینی بحران کی مماثلت کہیں نہ کہیں ماضی میں جنم لینے والے سیاسی بحرانوں سے ضرور ملتی ہے۔ ان بحرانوں میں گورنر، وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کا کردار کسی نہ کسی طرح اہم اور متحرک رہا، البتہ آئینی عہدوں پر براجمان رہنے والی شخصیات ضرور تبدیل ہوئیں، لیکن ان کے کردار میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ پنجاب میں نئی بحرانی صورتحال میں بھی ماضی کی جھلک کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتی ہے۔ آج بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی رولنگ میں 26 برس پرانے عدالتی فیصلے یعنی منظور وٹو کے فیصلے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بارے میں رولنگ میں منظور وٹو کی درخواست پر عدالتی فیصلے کی نظیر کا حوالہ دیا۔ یہ وہی فیصلہ ہے کہ جب منظور وٹو کو پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا اور پھر منظور وٹو نے وزارت اعلیٰ پر بحالی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ یہ صوبے بلکہ ملک کی سیاسی تاریخ کا انوکھا اقدام ہے کہ حکومت اسمبلی توڑنا چاہتی ہے اور اس کے برعکس حزب اختلاف اسے قائم رکھنا چاہتی ہے۔ 1985 کے بعد سے تواتر کے ساتھ قومی اسمبلی سمیت پنجاب اسمبلی اپنی مقررہ میعاد سے پہلے 58(2)B کے آئینی اختیار کے تحت صدر مملکت کی صوابدید پر ٹوٹتی رہی ہیں۔ 1993 میں مسلم لیگ نون نے اسپیکر پنجاب اسمبلی منظور وٹو کی جانب سے اپنے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کی حکومت گرانے پر بھرپور جوابی وار کیا اور نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اس وقت کے گورنر پنجاب الطاف حسین بھی منظور وٹو کی مدد کے لیے میدان میں اترے اور حزب مخالف کی عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے اسمبلی تحلیل کر دی۔ اپوزیشن نے جوابی وار کیا اور اسمبلی کی تحلیل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے پنجاب اسمبلی کو بحال کر دیا، لیکن گورنر الطاف حسین نے عدالتی فیصلے کے کچھ دیر بعد دوبارہ اسمبلی توڑ دی۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور بحالی کا عمل جاری رہا اور اسی دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں
फुल बेंच ने नवाज शरीफ की हुकूमत और कौमी असम्बली को बहाल कर दिया। इसी सारी सूरत हाल में तनाव बढ़ने से वफाक और सूबा पंजाब आमने सामने आ गए। सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में एक जानिब रेंजर्स और दूसरी जानिब पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए, और अगर मौजूदा बहरान पर नजर डालें तो इस बार भी रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिस तरह इस दफा गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है, बिल्कुल उसी तरह माजी में गवर्नर राजा सरोब खान ने उस वक्त के वजीर आला मियां मंजूर वट्टू को एतमाद के वोट के लिए कहा था, और उस वक्त आज के वजीर आला परवेज इलाही पंजाब असम्बली में कायद हिस्ब इख्तलाफ थे। उस वक्त तहरीक इंसाफ की तरह पीपल्स पार्टी ने भी स्पीकर असम्बली का ओहदा अपने पास रखा और पीपल्स पार्टी के स्पीकर पंजाब असम्बली हनीफ रामे थे। 1993 में मुस्लिम लीग जीम के मियां मंजूर वट्टू वजीर आला बने और अब मुस्लिम लीग काफ के परवेज इलाही वजीर आला हैं। पंजाब की दोनों सियासी शख्सियात परवेज इलाही और मियां मंजूर अहमद वट्टू न सिर्फ 3 मरतबा इकट्ठे रुकने पंजाब असम्बली बने, बल्कि उनमें एक कदर ये भी मुश्तरक है कि वो असम्बली की जिस मुद्दत में स्पीकर थे उसी मयाद में वो स्पीकर असम्बली से कायद ऐवान यानी वजीर आला भी बने। मंजूर वट्टू को लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने पंजाब की वजारत आला के मनसब पर बहाल करके हिदायत की कि वो एतमाद का वोट लें। मंजूर वट्टू अभी एतमाद का वोट नहीं ले सके थे कि उस वक्त के सदर ममलिकत फारूक लगारी ने कौमी असम्बली तोड़ दी और यूं सूबाई असम्बलियां भी तहलील हो गईं। माहिरीन कानून इस वक्त आईनी पेचीदगियों पर अपनी राय का इजहार जरूर कर रहे हैं, लेकिन दलील उसी की मानी जाएगी जो अदालत को कायल करने में कामयाब हो सकेगा। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।